الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع یہ بڑا ذوق افزا موضوع ہے اور ایمان والوں کے اور مسلمانوں کے دل کی ایک تمنا، ایک حسرت، ایک یاس، ایک امید ہے کہ مالک کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے اور موضوع ہے قافلے حج کو چلے۔ خوش نصیب الحمدللہ رب العالمین تیاری کر رہے ہیں جانے کی۔ کئی اپنے سامان جو ہیں یہ خرید چکے ہیں، کئی خرید رہے ہیں اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ سکیم سے اپنے حج کے اخراجات جمع کروائے، پھر قرآن اندازی ہوئی، ان خوش نصیبوں کے نام آئے، پھر اس کے علاوہ جو پرائیویٹ طور پر جانے والے ہیں وہ بھی اپنی کوششوں میں اور اپنی ایفرٹس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ کل ایک انتہائی عجیب بات مجھے سننے کو اور جاننے کو ملی۔ میری زندگی کا یوں آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا وہ لمحہ تھا کہ جسے آپ یوں کہیں کہ بندہ ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے میں آ جاتا ہے، یہ لمحہ تھا۔ اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد یوسف سلیم اتاری انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ جن لوگوں کو میں نے یہاں پر پاکستان میں حج کے لیے، مکے کے لیے، مدینے کے لیے روتے تڑپتے بلکتے دیکھا ہے، وہاں پر پہنچ کر، مکہ مکرمہ میں پہنچ کر، مدینہ منورہ میں پہنچ کر، وہاں میں نے ان کو گھر پر آنے کے لیے روتے اور بلکتے دیکھا ہے کہ مجھے گھر پہنچا دو۔ ایک یہ بات، اور اس سے بھی اوپر ایک اور بات جو ہے وہ جاننے کو ملی، وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے سفر کر کے پہنچتے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن پر حج کرنے کے لیے اگر گئے ہیں اور مطلب وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے بھی ہیں، حج کرنے سے پہلے ہی واپس آ گئے۔ ایک تو وہ ہے جو عذر کی بنا پر جس کا پرابلم بنا، وہ ایک الگ جو ہے وہ اس کے احکام الگ ہیں، اس کے انداز الگ ہیں، اس کی صورتیں الگ ہیں، لیکن کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اور بندہ بغیر حج کیے واپس آ جائے۔ اس طرح کے بھی بہرحال واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور دیکھے گئے ہیں، بیان بھی کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ نحوست ہے کہ بندہ یہاں سے جو ہے وہ مکے مدینے کی طرف لے کر پہنچا ہو اور وہاں جا کے گھر جانے کے لیے رو رہا ہو۔ وہ ہے نا کہ کیسی عاشقوں نے جو ہے نا اپنے جذبات کی اور اپنے احساسات کی جو ہے وہ نمائندگی کی ہے کہ غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ اس پہ ہم سلسلہ بھی کیا رمضان شریف میں۔ بندہ یہی سوچ رہے کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، میرا مقدر، میرا نصیب کتنے عروج پر ہے، چمک رہا ہے کہ میں یہاں پر نصیب ہوں، اور وہ کتنے مقدس لمحات ہیں، کتنے بابرکت لمحات ہیں جو میں ان مبارک مقامات پر گزار رہا ہوں۔ بندہ یہ تو سوچے زندگی میں دوبارہ نصیب ہو گیا نہ ہو، ساری زندگی گھر پہ ہی رہے ہیں، گھر سے باہر مطلب کہاں رہے ہیں، گھر پہ ہی رہے ہیں، اور اگر گھر سے اگر تھوڑا دور گئے ہی ہیں تو گئے کس مقصد کے لیے ہیں آپ یہ دیکھیں۔ اور اچھا پھر وہاں برکتیں کیا مل رہی ہیں، بندہ اس کو دیکھے۔ تو یہ بہرحال ذہن بنا کے جائیں کہ جائیں اور پھر وہیں پر رہ جائیں، کاش کہ ایسا بھی ہو، جائیں اور وہیں پر رہ جائیں۔ یہ ہمارے حافظ عدنان چشتی صاحب دعوت کاتم القدسیہ زبردست ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، آپ ان کو سلسلے میں دیکھتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پھپھا تھے، وہ جناب وہاں پہنچے مکہ مکرمہ میں، احرام عمرے کا جو ہے انہوں نے باندھا، عمرے کی سعادت پائی اور پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عمرے کی سعادت پانے کے بعد طبیعت ان کی ناساز ہو گئی اور ان کا ویسے جو واپس آنے کا جو تھا وہ یوں کہہ لیں کہ ویزا بھی ان کا ایکسپائر ہونے والا تھا۔
یہ چونکہ ہوش میں نہیں تھے اس لیے ان کو وہاں رکھ دیا گیا، اور جو گھر کے جو افراد تھے ان کو کچھ دیر کے لیے مزید وہاں رکنے کے لیے ویزا جو ہے مل گیا، اجازت مل گئی۔ اب پھر کیا ہوا، یہ زیادہ دیر وہاں نہیں رک پائے، یہ واپس آئے۔ ایک بیٹا اور جو دوسرے ملک میں ہوتا ہے، وہاں سے یورپ سے جو ہے وہ پہنچا وہاں پر مکہ مکرمہ میں اپنے والد صاحب کے پاس، اور والد صاحب کا پھر وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اور اب جو ہے وہ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے والد صاحب کی باڈی جو ہے وہ ہم یہاں لے آتے ہیں، پاکستان لے آتے ہیں۔ تو وہاں ان کو ہاسپٹل میں کسی عاشق نے کہا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس بیچارے نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کتنی حسرتیں اس کے دل میں ہوں گی، تو اس کو یہ مل ہی گیا ہے اگر موقع، تو کیوں لے کے جا رہے ہو یہاں سے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی دیکھیں، یہ محبت والوں کے انداز ہوتے ہیں اور ان کی کیسی پیاری باتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بہرحال نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آج ہمارے سلسلے کا عنوان یہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے مدنی پھول لینے ہیں، اور آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ آج انشاءاللہ حج تربیتی اجتماع بھی ہے۔ جی ہاں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ آج رات تقریباً 9:45 بجے حج تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری زیدہ مجدہ انشاءاللہ حج کے حوالے سے تربیت فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا زبردست سلسلہ ہمارے مدنی چینل کا احکام حج، یہ بھی جولائی کے انہی ایام کے اندر، یعنی یوں سمجھ لیں جولائی کے پہلے عشرے میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ تاریخ کیا ہے یہ آپ کو کنفرم کر کے عرض کرتا ہوں، تو یہ احکام سیکھنے کا بھی آپ ابھی سے ذہن بنا لیں انشاءاللہ۔ اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ بہرحال تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ انشاءاللہ بہت پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے. آج حج کے حوالے سے موضوع ہے. آج تو حج کے حوالے سے کوئی کلام ابتدائی آپ سنائیں اور مکہ مدینے کی یاد پر جو ہے وہ مبنی کلام ہو. یہ کلام پڑھیں گے تو پھر موضوع سے مناسبت بھی بنتی ہے. ذکر شفاعت بھی سبحان اللہ حرز جاں ہونا چاہیے ہمارے پاس. میرا تو بس عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے. وہ تو شفاعت ہی ہے حضور کی، وہی بچائے گی انشاءاللہ. تو اس پر بھی انشاءاللہ سنیں گے کلام. حج سے متعلق کلام کی سنائیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. درود پاک. صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. اس نے بھی مدینہ مدینہ دیکھ لیا.
یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کی پھر تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آغا پلے سے نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آغا پلے سے نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آغا پلے سے نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آپ کی اسباب آقا پھر مہیا کیجیے آپ کی اسباب آقا پھر مہیا کیجیے آپ کی اسباب آقا پھر مہیا کیجیے پھر دکھا دیجیے مدینے کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجیے مدینے کے مناظر یا نبی آغا میرا کیا بنے گا حج پہ گر نہ جا سکا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا وہ کرم عطا
حاضر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ نصیب فرمائے جانا۔ وسیم بھائی، ابتدا میں جو بات لیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار حج بڑا مشکل ہے۔ یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو عمرے کی سعادت پانے والے ہیں، عمرہ کی سعادت پا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، ان کی زبان سے بھی یہ الفاظ نہیں، یار حج جو ہے نا مشکل بہت ہے، کیا کریں، مشکل بہت ہے، رش بڑا ہوتا ہے، بھیڑ بڑی ہوتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ یہ تو سلمان بھائی اگر بات کی جائے کہ مشکل، ویسے تو شریعت میں جس طرح کہ احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ افضل ترین عبادت وہی ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ اعمال ہیں جن کو ادا کرنا ہوتا ہے، اگرچہ کچھ مشکلات بھی ہیں لیکن اس کے فضائل بھی بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حج کے اگر فضائل پر وہی بات ہے نا کہ مشکل سے مشکل معاملے پر اگر بندہ اس کی فضیلت پر غور کرے نا کہ اس کے یہ فضائل ہیں، جی، تو وہ فضائل پڑھنے کے بعد مشکل چیز انسان کو مشکل نہیں لگتی۔ کیا بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج، جس طرح کہ ابھی ابتدا ہی آپ نے عشق و محبت کی باتوں سے کی، تو اگر کوئی شخص حج کے موقع پر عشق اور محبت کے ساتھ حاضر ہو اللہ اکبر، اور پھر یہ تصور کرتا چلا جائے کہ یہ عمل میرے آقا نے کیا تھا لہذا میں کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میرے آقا اس مقام پر آئے تھے لہذا میں یہ کر رہا ہوں، اب صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے تو یہ دیکھے کہ یار یہ میں وہ ادا کر رہا ہوں جو اللہ کے پیاروں کی ادا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پیاروں کی ادا کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، تب اس عشق و محبت میں رمل کر رہا ہے، اللہ اکبر، میں سرکار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میرے آقا نے یہ کیا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بڑی طویل ہم نے پڑھی بخاری شریف میں، تب آپ ہر مقام پر جا رہے تھے، جو بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، ہر مقام پر جاتے تھے اور ہر اس مقام پر جہاں سرکار نے جو عمل کیا آپ وہ عمل کیا کرتے تھے اور بتاتے جاتے تھے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں کہ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ یہاں اللہ کے پیارے کے قدم لگے ہیں، اللہ کے پیارے سے اس مقام کو نسبت ہے، تو پھر کیا بات ہے، کیا مشکل، کیا کچھ، بلکہ بندہ اگر ان چیزوں میں گم ہو جائے تو کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ اللہ 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 اللہ، واہ جی عشق و واہ، محبت والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے میں نے جو ایک چیز اخذ کی وسیم بھائی، وہ یقیناً یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اسی طرح کی آپ بات سنیں گے اور پھر ویسا ہی آپ کا مائنڈ اور آپ کا ذہن جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا۔ وسیم میں نے جتنی گفتگو فرمائی ہے، میرا حسن ظن ہے کہ اس ساری گفتگو کے پیچھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قادم القدسیہ کی تربیت، ان کا فیضان اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار پوشیدہ ہے۔ کیا فرمائیں گے وسیم؟ بالکل سلمان بھائی، یہ بات ہی ایسی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، کلام حضرت پڑھ رہے تھے تو اسلامی بھائیوں کی کیفیت سی تھی، ہم دیکھ ہی رہے تھے نا۔ اس منچ پہ یہ نوجوان ہیں، تقریباً جوان اسلامی بھائی، ان کی کیا کیفیات ہے اگر سوچا جائے۔ آج کا ایسی عمر میں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں کچھ ذرا انجوائے کر لوں، میں کچھ یہ معاملات کر لوں، لیکن اس منچ پر موجود اسلامی بھائی، اسٹیج پر موجود اسلامی بھائی ہمارے، یہ جو کلام سن رہے تھے ان کی کیفیت دیکھیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ امیر اہل سنت کی تربیت، آپ کا فیضان، آپ کی دیا ہوا انداز ہے کہ آج نوجوان اسلامی بھائی بھی حاضری مدینہ اور حاضری مکہ کے لیے بلک کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ تربیت ہے۔ اب جس طرح جو حضرات حج پہ جاتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بھائی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر مقام پر بتایا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کلپس بھی آ رہے ہوتے ہیں مدنی چینل پہ کہ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ یہ کسی عام جگہ پر نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا نے یہ عمل کیا تھا، یہ آپ اس مقام پر ہیں، یہاں ہمارے آقا نے یہ انداز اپنایا تھا، لہٰذا ہم بھی یہ انداز اپنا رہے ہیں۔ تو صحبت لازمی طور پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ فیضان واقعی میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی تربیت کا ہے۔ آپ کے انداز، آپ کا کردار، آپ کی مدینہ مبارکہ سے بے انتہا محبت، اور آپ کا جو مدینہ مبارکہ سے محبت کا انداز ہے اسی کی سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ خالد بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار کرنا بھی کوئی
آسان کام نہیں ہے، ایک مشکل کام ہے۔ اور میں ایک ایسے کاروباری شخص کے بارے میں جانتا ہوں کہ جس کا کاروبار عروج پر تھا، پھر زوال ایسا آیا کہ پوچھیں مت۔ ایسا نا ایک دفعہ بندہ مالک نصاب بنتا ہے اور پھر وہ اس نہج پر آ جاتا ہے کہ وہ نصاب بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو بندے کا سال چل رہا ہوتا ہے نصاب کا، وہ دوران ڈیوریشن بیچ میں کٹ جاتا ہے، یعنی یہ موقع آیا، یوں سمجھ لیں پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ اللہ کریم نے پھر رزق دیا، حالات بدلے، دنوں نے پلٹا کھایا، آج پھر دوبارہ کروڑ پتی کے لیول پر بندہ پہنچا ہوا ہے۔ اور اس کے منہ سے جو الفاظ سنے نا وہ یہ، حج بڑا مشکل ہے، حج بڑا مشکل ہے، کیا کریں، کاروبار کرنا مشکل نہیں لگ رہا، اور جتنی خاری کاٹ کے یہ مشکل نہیں لگ رہی، اور جتنے معاملات ہیں یہ مشکل نہیں لگ رہے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ بندے کو مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ پیسے خرچ نہیں کرنے، پیسے بھی کہیں نہ کہیں اچھے کاموں میں جگہوں پر خرچ ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج کے عنوان پر جب آپ بات کریں گے تو پھر یہی آنا ہے کہ جی یہ کیا کریں، کیسے کریں گے، کیسے جائیں گے، کیسے ہوگا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز طبیعت میں شامل ہو جاتی ہے کہ میں منفرد نظر آؤں، میرا اسٹیٹس ہے تو میں نے لائن میں نہیں لگنا۔ ایک معاشرے میں یہ چیز بھی گردش کر ہی رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو جب نمایاں کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا، تو ہم ان کاموں سے بچ رہے ہوتے ہیں جن کاموں میں مجھے ایک عام طبقے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میری عزت نفس میں یوں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ مجروح ہو جائے گی اگر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ حج کی تو ہم جہاں باتیں سنتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ سرکار کے کرم کے فیصلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جس نے لبیک کہا ہے وہ حج پر جائے گا، وہ جائے گا ہی جائے گا جی، اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے، ایسی بات۔ لیکن بندہ جب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر شاید ساتھ یہ بھی سوچے کہ یار وہ غریب بھی ہوگا اور اس کے برابر میں میرا بھی تکیہ، بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ چیزیں اس کے اعمال کو مشکل بنا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وسیم بھائی نے جو بات کی نا، یاد مصطفیٰ دل میں بسی ہو، یہ چیز انسان کے اعمال کو آسان کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ بھی تو ہیں جو سارا دن بلا وجہ کسی کی کھڑکی کے نیچے ہی کھڑے رہتے ہیں، ان کو مشکل نہیں لگتی، ایک منفی ہی صحیح لیکن ایک محبت ہوتی ہے جو ایک جگہ پر کھڑا کر کے رکھتی ہے۔ لیکن ہمیں قرآن یہ بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اشد، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا، ایک عام محبت تو سارا دن کھڑا رکھے اور اس پر بندے کو کوئی یہ گمان نہ ہو کہ جناب میں تھک گیا یا مجھے مشکل ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بندے کو سفر کرنا مشکل لگ رہا ہو، اس کی محبت میں مال خرچ کرنا مشکل لگ رہا ہو، تو بڑی عجیب بات ہے وہ دیکھے کہ اس کے تعلقات کہاں جڑ رہے ہیں، اس نے اپنی سوچ کو کہاں اٹھایا ہوا ہے، اس کو کہاں جھکانا ہے اپنی سوچ کو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ارشاد فرمایا حضور نے، جس کا مفہوم ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، اللہ اکبر، بغیر حج فرض ادا کیے مر جائے، جی، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے، الامان والحفیظ، یعنی ہمارے طریقے پر وہ نہیں مرے گا، اللہ اکبر، اس سے کوئی غرض نہیں رکھی جا رہی۔ ایسا بندہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک عمل کے سبب یہ فرما دیں کہ اس سے پھر کوئی غرض نہیں ہے گویا کہ، تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میں تو اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے عمل کر رہا ہوں، لیکن دور کس سے جا رہا ہوں؟ جو شافع محشر ہیں، جن کو محشر میں اپنا چہرہ دکھا کر اپنے گناہوں کی سفارش جن سے بخشش جن سے کروانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جن کے صدقے طلب کر رہی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حج فرض ادا نہ کرو تو پھر جاؤ جیسے بھی تمہارا خاتمہ ہو۔ تو بندہ دیکھے یار میں تو اپنے نبی سے کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، سلمان بھائی کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اللہ کریم نے مال دیا جناب میں حضور کی میلاد منا رہا ہوں، اللہ کریم نے مال دیا ہے میں بزرگوں کے ایام منا رہا ہوں، اللہ کریم نے مال دیا ہے میں اور چیزوں میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، مستحقین کی امداد کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے مال دیا ہے تو محبت کی ایک علامت یہ ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سبحان اللہ، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا نا بندے کو، بندہ خرچ کس کی راہ میں کرے؟ اللہ کریم کی راہ میں کرے۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ یار حج کرنے پر پیسے بڑے لگیں گے یا
مشکل بڑی ہے، مشکل بڑی ہے. کیسے ہوگا؟ عام دنوں میں مطلب اتنا رش لگا ہوگا، پھر کبھی چلے جائیں گے، عمرہ کر لیں گے. کثرت سے عمرے تو کیے جا رہے ہیں جی، لیکن حج نہیں حج کر نہیں رہے. کر رہے. بھائی کثرت سے عمرہ کرنے میں جو ثواب ہے، آپ اگر اس کے متمنی ہیں اور جو درست طریقے کار ہے اس کے مطابق ادا کر رہے ہیں، بالکل درست ہے. لیکن جو حج فرض ہے اس کو ادا کرنا ان عمرہ کرنے سے زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. بالکل. تو یہ کام آپ نے ترجیحی بنیاد پر کرنا ہے. جی. یعنی آپ عبادات کی طرف اگر مائل ہو رہے ہیں تو کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کریم اس پر ثواب عطا فرمائے گا. صحیح. کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کریم نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے. تو اللہ کریم نے جو عبادت جس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے تو آئیے نا اس طرح سے کر لیجئے. مدینہ جس کو راضی کرنا ہے اس کے فرمان کے مطابق کریں گے تو وہ راضی ہوگا نا. مدینہ بڑی اپنی آسانی، اپنی آسائش، اپنی سہولت کے مطابق میں رہوں گا کہ مجھے سہولت مل جائے، پھر بات کی بعد میں دیکھیں گے. خالد تو بھائی یہ اللہ والوں نے کیسے حج کیے ہیں آپ دیکھیں. میں حیران ہو رہا تھا، میرات المناجی میں پڑھ رہا ہوں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کیسے حج کیا؟ ہندوستان سے پیدل سفر کر کے 40 مرتبہ حج ادا فرمایا. اللہ اکبر. میرات المناجی میں مفتی صاحب نے لکھا ہے ہندوستان سے پیدل سفر کر کے 40 مرتبہ حج ادا فرمایا. اور اس وقت کی مشقتیں دیکھیں، سواریاں، پیدل، کیا انداز تھے. اور آج سہولیات کو ہم دیکھیں. سہولیات دے. بات وہی جو خالد بھائی نے ابتدا فرمائی تھی کہ محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگاؤ ایسا تھا کہ یہ 40 مرتبہ کا سفر بھی کچھ محسوس نہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں اس بات کو کنکلوڈ کریں جو میں نے شروع کی تھی کہ کیا کریں گے جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا بھائی وہ کریں گے. کیسے ہوگا؟ کرنے سے ہوگا. آپ کر لیں انشاءاللہ. بڑا 2 لفظوں میں اس کا جواب ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے. انشاءاللہ سیکھیں گے اور کریں گے. یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں، سارے کام دنیا کے جو ہے نا یہ سیکھ کر ہوتے ہیں. کسی بھی ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر اور اس کا ماس نمبر کیا ہوتا ہے یہ بھی ایسے خام خواہ نہیں آتا. یہ بھی سیکھنے سے اور پڑھنے سے آتا ہے. اٹامک نمبر کیا ہے یہ الگ ہے، ماس نمبر کیا ہے یہ الگ ہے. اٹامک نمبر کیا ہے؟ کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں موجود نیوٹرونز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ اس ایلیمنٹ کا ہوتا ہے اٹامک نمبر. ٹھیک ہے. اور کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں موجود نیوٹران اور پروٹون جو ہوتے ہیں ان کی جو تعداد ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماس نمبر، ایلیمنٹ کا ماس نمبر. کیمسٹری کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی ایسے ہی نہیں آ جاتی. اچھا میں نے بیان کی ہیں، یہ میں نے بولا ہے. اب میں پوچھوں ہاں جی نعمان بھائی بتائیں آپ کیمرہ مین ہیں کیا میں نے بیان کیا ہے، تو شاید یہ نہیں بیان کر پائیں گے. ان کی توجہ بھی اپنے کام میں ظاہر سی بات ہے، کیمرہ مین ہے ہمارے، اپنے توجہ اپنے کام کے اندر ہے. جس نے سنا ہے وہ بھی شاید اس کو ریپیٹ نہیں کر سکے فوراً ممکن ہے ریپیٹ کر بھی دے، بیان کر بھی دے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں سیکھنے سے. پاور کی اکائی کیا ہے فزکس میں پڑھیں گے تو واٹ ہے، تو یہ بھی سیکھنے سے آتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا ڈی این اے ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ بھی بایو پڑھیں گے، اس کو تو سیکھنے سے آئے گا. ایسے خام خواہ جو ہے وہ نہیں آ جائے گا. سارے جہان کے کام سیکھنے سے آتے ہیں. یہ 3 علم کی میں نے جو ہے وہ مثال دی ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ کی. فزکس، کیمسٹری، بایو کی بات کی ہے. یہ علم سیکھنے سے آتے ہیں. یوں ہی حج کے احکام بھی سیکھنے سے آئیں گے، خود بخود نہیں آ جائیں گے. فضیل بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سلمان بھائی، علم دین تو حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جس پہ حج فرض ہے تو اس کو حج کے احکامات سیکھنے چاہیے. اور جب حج کے احکامات سیکھ لے گا کس مقام پہ کس واجب کو کس انداز میں ادا کرنا، تو پھر جو اس کو مشکل نظر آ رہی ہے اپنی خام خیالی کے اندر وہ مشکل نہیں رہے گی. اور حج بہت ہی بڑی ایک سعادت عظیمہ ہے، اور اس اتنی بڑی سعادت کو صرف یوں مشکل سمجھ کے یا پریشانی لے کے اس کو یوں چھوڑ دینا، ترک کرنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے. ہمارے وسیم بھائی نے جو بات بیان کی آدم علیہ السلام کے حوالے سے، میرے پاس صحیح ابن خزیمہ کتاب المناسک کے حوالے سے بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل چل کے بیت اللہ کی طرف آپ نے قصد کیا، وہاں پہنچے تو انہوں نے بیان کیا 40 مرتبہ، لیکن میرے پاس جو فگر موجود ہے 1000 کا موجود ہے. 1000 مرتبہ آپ نے ہند سے پیدل چل کے آپ نے وہ بیت اللہ کا قصد کیا، اور ایک مرتبہ بھی آپ کسی سواری پہ سوار نہ ہوگا. ہم جس آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے بزرگوں کا ہمارے جو ہے وہ انداز دیکھیں کتنی محبت تھی. اور حج کتنی بڑی سعادت عظیمہ ہے. وہاں بندہ جائے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، حجر اسود کو بوسہ دے گا، مقام ابراہیم پہ جو ہے برکتیں لوٹے گا، صفا مروہ صحیح کرے گا،
حلق کروائے گا تو قدم قدم پہ اتنی نیکیاں ہیں، اتنے درجات کی بلندی ہے کہ انسان جو ہے وہ سنے تو جھوم اٹھے۔ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے فرمایا کہ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دے گا تو کل روز محشر اللہ رب العالمین حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، واہ اس کو ہونٹ عطا فرمائے گا، کیا بات۔ اس کو زبان عطا فرمائے گا، پھر اس حجر اسود کو حکم دے گا کہ تو تلاش کر ان لوگوں کو آج محشر کے میدان میں جنہوں نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ حجر اسود محشر کے میدان میں گھومے گا، تلاش کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، واہ واہ جنہوں نے اس کو استلام کیا ہوگا، اور ان کی شفاعت کرے گا۔ تو اتنی بڑی سعادت ہے، اس کو یوں چھوڑ دینا کہ مشکل ہے۔ اور حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں حلق بھی کرواتا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اب حلق کرواتا ہے تو حدیث پاک میں آیا، کہاں فرماتے ہیں کہ جب بندہ حاجی جب حلق کرواتا ہے تو اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو ایک نور عطا فرمائے گا قیامت کے دن، سبحان اس کا ایک گناہ اللہ تعالیٰ مٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں آپ کتنا آج کل سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی کے دور ہے، لیکن اتنی ان کے ہمارے جسم پہ بال کتنے ہیں سر پہ، اس کو اکاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم، لیکن جب وہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک گناہ مٹ جائے اور ایک ایک اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے، تو کتنی بڑی یہ سعادت عظیمہ ہے۔ میرے پاس ایک واقعہ ہے 815 سنی ہجری کا، جی کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس اونٹ تھا، وہ مکے کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ سامنے غور کریں کہ جو حج جیسی اتنی بڑی سعادت کو، اتنی بڑی عبادت کو یوں چھوڑ دے کہ بڑی مشکل ہے، تو انسان ہو کے اس طرح کی سوچ رکھے اور جانور ہو کے، ایک جانور ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا اور حدود حرم میں داخل ہونے کا کتنا مشتاق تھا، کتنی محبت تھی اس کے اندر۔ 815 سن ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شخص حدود حرم میں داخل ہوا، اس کے پاس اونٹ تھا، تو اس اونٹ نے جو ہے وہ مالک اس کے ہاتھ میں جو نکیل تھی، رسی تھی، اس نے اس کو چھڑا دیا اور بھاگتا ہوا وہ بیت الحرام میں داخل ہوا، مسجد حرام میں لوگ طواف کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو بھگدڑ مچ گئی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ حرم میں داخل ہو گیا تو کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں کسی کو کچل نہ دے۔ تو اس اونٹ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اس اونٹ نے کعبۃ اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگائے، ایسے دیگر حاجی جو ہے وہ لوگ طواف کر رہے تھے، 7 چکر پورے کیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اس اونٹ نے مقام جو حجر اسود تھا وہاں پہ آیا اور اپنے ہونٹ اور اپنی زبان سے حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کو چاٹنے لگا۔ اس کو بوسہ دینے کے بعد، چاٹنے کے بعد، وہ اونٹ جو ہے وہیں اسی مقام پہ اس نے سر جھکا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور لکھا ہے علماء نے کہ وہیں روتا روتا وہیں پڑا رہا اور اس کی روح وہیں پرواز کر گئی، اور اس کو لوگوں نے وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے وہیں حدود حرم میں اس کو دفن کر دیا۔ تو یوں دیکھیں کہ انسان تو انسان، جانور بھی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کا، اس مبارک شہر کے آنے کی کتنی یعنی کہ وہ برکتیں سمیٹتے ہیں اور کس قدر مشتاق ہیں۔ اور ایک انسان ہے کہ وہ ایک مشقت کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے، حالانکہ آج کی جتنی سہولیات ہیں آپ تو دیکھا ہے ماشاءاللہ کس قدر سہولیات، ٹھنڈا فرش ہے اور طرح طرح کی جو ہے وہ ایک بالکل آسانیاں ہیں، جی۔ تو بندہ آسانی جو ان مناسک کو، ان معاملات کو ادا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ علم دین جب انسان کے پاس ہوگا کن مقامات پہ کس انداز سے اس کو رکن کو ادا کرنا ہے، تو پھر یہ مشکل نہیں رہے گی۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ اور فرش واقعی مطاف کا فرش ٹھنڈا ہے، باہر بندہ جو ہے وہ اگر پیدل گرمی میں چلے، گرمی شریف کے اندر، تو پاؤں میں موزے بہرحال ضرور رکھے، یہ ایک مشورہ بھی ہے۔ بہرحال بات تو یہ ہے نا کہ چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی واہ واہ مدینے، کیا بات، اللہ والوں کے جو ہے نا انداز ہی اپنے، دیوانوں کا کلام ہے، ہاں کیا بات، سبحان اللہ، وہ یہ ہے نا ایسی محبت مدینے سے کہ بس مدینہ ہی مدینہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی دل روبا مدینے کی، دھوپ بھی دل روبا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ،
پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھروں گلی گلی بارفتگی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ حج تربیتی اجتماع بھی ہے، اور انشاءاللہ رات اللہ نے چاہا تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت کاتم القدسیہ حج تربیت فرمائیں گے، اور کیا ہی زبردست انداز ہوتا ہے عبدالحبیب بھائی کا، اور بڑے مسائل جو ہیں آسان پیرائے کے اندر ماشاءاللہ بیان فرما دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ترہ امتیاز ہے ماشاءاللہ، اللہ رکن شورا کو سلامت رکھے۔ تو آج شرکت کر لیں جو حج پہ جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، دونوں قسم کے افراد جو ہے وہ نیت کریں کہ ہم نے اس میں شریک ہونا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں موجود عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیں اور اس میں شرکت فرمائیں، اور مدنی چینل پر ناظرین بھی بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم تیاری اپنی پوری رکھیں، ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے۔ رفیق الحرمین کا مطالعہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بھی اذن ملے، جب بھی پروانہ ملے، جب بھی جو ہے خوشخبری ملے، مجدہ جاں فضا ملے، تو بندہ جو ہے بالکل تیار ہو جانے کے لیے اپنی تیاری بہرحال مکمل ہونی چاہیے۔ میں نے ایک بات کہی تھی عابد بھائی کہ لوگ خرچہ بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک حاجی صاحب ملے جو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بیگ خریدے ہیں 18,000 روپے کے ماشاءاللہ بیگ خریدے ہیں، مضبوط بھی ہیں اور مطلب کمفرٹیبل بھی رہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، کوئی ایشو نہ ہو۔ تو یوں یعنی سامان کی خریداری بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو احکام سیکھنے کے حوالے سے توجہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ باتیں بھی کی ہیں کہ یہ چیزیں ساری سیکھنے سے آتی ہیں، الجبرا سیکھنے سے آتا ہے، جیومیٹری سیکھنے سے آتی ہے، دائرے کے جو ہے وہ معاملات جو ہیں، سرکل کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بھی سیکھنے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، اٹامک نمبر جو ہے اس کا سمبل الگ ہے، اور ماس نمبر جو ہے اس کا سمبل الگ ہے۔ اٹامک نمبر کا جو سمبل ہے یہ کیپٹل اے سے اس کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور ماس نمبر جو ہے اس کو کیپٹل زیڈ سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آپ کو ایلیمنٹ کا ماس نمبر موجود ہو، آپ کو ماس نمبر معلوم ہو، کسی ایلیمنٹ کا ماس نمبر موجود ہو، آپ اس میں سے کس طرح اٹامک نمبر نکال سکتے ہیں، اس کا بھی ایک فارمولا ہے۔ یہ بھی سیکھنے سے آئے گا اور سمجھنے سے آئے گا، خام خواہ نہیں آ جائے گا۔ جی عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ یہ باتیں دنیاوی علوم کی ہو رہی ہیں، تو یہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ ایفرٹ کی ہے، اس پہ کوشش کی ہے، اس کو سیکھا ہے، اس کے لیے ہم نے اسکولوں میں جو ہے وہ دھکے کھائے ہیں، کوچنگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہم گئے ہیں، پیسے لگائے ہیں، اپنا دماغ کھپایا ہے، پھر جو ہے وہ کسی نے کچھ اپنا رنگ دکھایا ہے۔ اور جو اس طرح حج کے مسائل ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، جو مسائل ہیں، یہ اگر نہ آئیں تو یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کا۔ اللہ 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 تعالیٰ سلمان بھائی آپ کو بھی بار بار حج نصیب فرمائے، آمین بعد اب حاضری حج مبرور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہر آپ بھی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ مدینہ تعالیٰ مدینہ بہتر فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں جو روز عبادت کے ہوتے ہیں، جیسے روزانہ نماز ہے، فرض ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار ہوتے ہیں، جیسے رمضان المبارک ہے۔ یہ حج ایسا ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، جی بار بار کریں تو وہ نفل ہے، لیکن ایک بار فرض ہوتا ہے۔ تو بندہ ایک بار حج فرض ہوا ہے اور اس کو ایک بار ہی ادا کر رہا ہے، تو کم از کم ایک بار جو ادا کر رہا ہے وہ بالکل بہترین طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کو سیکھ کر ادا کرے۔ اور یوں سمجھیے کہ ساری زندگی میں جب ایک بار کر رہا ہے تو اس ایک بار کے اندر وہ کتنی ساری زندگی کا نچوڑ، اس محنت اس ایک حج کے سیکھنے پر لگائے کہ میں نے ایک بار، پتہ نہیں دوبارہ مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، ایک بار ہی میں جا رہا ہوں، تو اس لیے اس کے سیکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ مدینہ مدینہ۔ اور یہ بھی کہ سیکھ لے پھر بولے میں نے بہت سیکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت سیکھ لیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات آج کے بہت زیادہ ایکسپرٹ لوگ جو ہے نا وہ وہاں پر جا کے مسٹیک کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ تو حج کے لیے سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور بہتر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکھا سکتا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، عشق بھی ہو۔
تو اس کے پاس جب بیٹھ کے سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ سارے رنگ اندر آ جائیں گے سبحان اور اللہ، انشاءاللہ سبحان وہ اللہ۔ پھر برکتیں ہی کچھ اور ہوں گی۔ کیا بات۔ اور جو پہلے جا چکا ہے حج پر، جو پہلے جا چکا ہے، اگر وہ سکھائے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح سکھائے گا کہ آپ کے سامنے آپ ہوں گے یہاں، لیکن آپ کے سامنے کعبۃ اللہ شریف ہوگا، آپ کے سامنے صفا مروہ ہوگا، آپ کو یہی لگے گا جیسے ابھی میں مینا کی طرف جا رہا ہوں، ابھی میں مزدلفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ اس طرح آپ کو سکھائے گا۔ نہیں، آپ صرف رفیق الحرمین اگر مطالعے میں لائیں نا، ہائے ہائے، تصور بن جاتا ہے کہ کیا کمال امیر علیہ سنت کی تحریر ہے، سبحان اللہ۔ اور کس طرح اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں، پچھلے سال مفتی علی اصغر صاحب نے جو احکام حج سلسلہ کیا تھا، اس میں ایک سیگمنٹ تھا حج قدم با قدم، یعنی یہ کام کر کے فارغ ہوئے اب کیا کرنا ہے، یہ کر کے فارغ ہوئے اب کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ تو عاشقان رسول جنہوں نے حج کیے ہوئے ہیں، یا بالخصوص امیر اہل سنت جو کئی مرتبہ کا تجربہ ہے، حجاج کی تربیت فرماتے رہے، تو رفیق الحرمین میں اس تجربے کا نچوڑ بھی لکھا ہے، پھر کیا کیا زیارتیں ہیں ان کو بھی لکھا ہے، پھر کہاں پر کون سی ادا کو حضور نے کس طرح ادا کیا، اور اب ہمیں اس پر کس طرح کام کرنا چاہیے، کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت تینوں چیزیں ساتھ دیتے ہیں، جی، ایک تو عمل، پھر عشق، پھر علم۔ واہ، تینوں چیزیں جب ایک ہی جگہ سے مل رہی ہوں تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جیسے گزشتہ رات مدنی مذاکرہ ہوا، آئندہ بھی جو مدنی مذاکرے کے سیکوینس ہوں گے ان میں بالخصوص شرکت کرے۔ اب احکام حج ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، تو ایک یہ والی بات ہو کہ جب حج کا زمانہ ہو تو سب کی جنہوں نے حج کیا ہوتا ہے ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہوتی ہیں، واہ، جس نے حج کیا ہو نا وہ خود حج کے دنوں میں حج کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ جی مدینہ مدینہ بندہ اتنا محظوظ ہوتا ہے حج کرنا، تو پھر بڑی نصیب کی بات ہے۔ خالی ہم حج کی باتیں کر رہے ہیں، کتنا دل خوش ہو رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، تو حج سیکھنا، رفیق الحرمین الحمدللہ ہر سال حج کے موقع پر پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا بات۔ لوگ مسائل پوچھیں یا کچھ کریں تو اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر سے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو شروع میں گفتگو جو آپ نے فرمائی کہ حج کے لیے ایک حدیث پاک سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جس بندے کو میں صحت دوں، جسم دوں، صحت دوں اور اس کو روزی میں برکت بھی دوں، دیا ہوا سب رب کا ہے، صحت بھی اسی کی، روزی بھی اسی کی، برکت بھی اسی کی، اور 5 سال گزر جائیں وہ میری بارگاہ میں حاضری نہ دے، یعنی حج نہ کرے وہ، تو پھر فرمایا وہ محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بندہ اس کا کس کام کے یہ پیسے، کس کام کی اس کی صحت، اگر اس صحت سے وہ اللہ کی فرما برداری میں اس کو صرف نہ کرے، یا اپنے اس روزی رزق کو جو ہے برکت کو وہ حج میں صرف نہ کرے، تو بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حج کے فضائل پڑھ کے تو بندہ یوں سمجھے کہ شاید ایسا ہو کہ بندہ بس ساری زندگی حج ہی کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور عشق اور محبت اور ادب حج کے اندر بے حد ضروری ہے، اور بندے کے اندر صبر بھی ہو، اور صبر بھی بے حد ضروری ہے۔ صبر تو جزو لا ينفق ہے جی، جی صبر۔ اسی کا ایک اشارہ حدیث پاک میں یوں ملتا ہے جی۔ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گناہ نہ کیا، کوئی جھگڑا اور یا گناہ نہ کیا، یعنی جھگڑا نہیں کرنا، وہاں پر صبر کرنا ہے، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہمیں کس قدر یوں سمجھے کہ اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ عز و جل پر ایمان لانا، پھر فرمایا حج مبرور کرنا تمام اعمال پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے سورج طلوع اور غروب کے درمیان سب چیز پر فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث پاک، کچھ طویل حدیث پاک ہے، سنا دوں؟ جی جی بالکل، سنا دیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک اور شخص، قبیلہ ثقیف کا ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں حضور۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا، یہ انصاری صحابی پہلے آئے ہیں، بعد میں آئے ہو، پہلا حق ان کا ہے، پھر آپ پوچھ لیں۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، آپ انہیں ہی پہلے ارشاد فرما دیجئے۔ تو
وہ جو قبیلہ ثقیف کا شخص تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جو تم پوچھنے آئے ہو وہ میں تمہیں بتا دوں تمہارے بغیر بتائے، وہ میں تمہیں بتا دوں یا تم سوال کرو گے؟ تو وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو نا نماز کا کیا ثواب ہے، رکوع کا کیا ثواب ہے، سجدے کا کیا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو یہ اعمال ہیں ان کا کیا ثواب ہے. جب اس ثقفی قبیلہ ثقیف کے شخص نے سنا یہ بات تو کہنے لگا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث بنا کر بھیجا، مبعوث کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے دل کی بات جاننے میں ذرا سی بھی کوئی بھی اونچ نیچ نہیں کی، بلکہ جو کچھ میں سوچ کے آیا تھا حضور آپ نے سب وہی ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے فضائل بیان فرمائے. ہتھیلیاں یوں رکھو، سجدہ یوں کرو، اور جب سجدہ کرنے لگو تو خوب جما کر پیشانی سجدہ کرو، ٹھونگے نہ مارو. اور پھر فرمایا نماز سے اٹھو تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا. پھر وہ قبیلہ جو شخص تھا قبیلہ ثقیفی کا وہ چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب وہ انصاری صحابی عرض کرنے لگے، متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں جو سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جو تم سوال عرض کرنا چاہتے ہو میں تمہیں نہ بتا دوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، اور جب عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ جمار کی رمی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ اپنا سر منڈواتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ حج کا آخری طواف پورا کر لیتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے. انصاری صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور میرے آپ نے دل کی بات جان لی، جو میں پوچھنے آیا تھا آپ نے وہ ارشاد فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا سنو جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری سے ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے. سبحان اللہ. سواری کے 4 قدم ہوتے ہیں، پچھلے بھی 2 قدم پر ایک نیکی، اگلے بھی 2 قدم پر ایک نیکی. اس کی وضاحت حدیث پاک میں موجود ہے. ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور یا اس کا ایک گناہ بھی مٹھا دیا جاتا ہے. اور جب وہ عرفہ کے وقوف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو بکھرے ہوئے بال پرگندہ ہیں، آئے ہائے ان کے سر پرگندہ ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اگرچہ بارش کے قطرات ریت کے ذروں کے برابر ہوں، جب وہ رمی جمرات کرتے ہیں جمار کی رمی کرتے ہیں تو قیامت تک اس کے ثواب کا کوئی جان ہی نہیں سکتا. اور جب اپنا سر منڈواتا ہے تو اس کے سر سے ہر گرنے والے بال کے بدلے میں قیامت کے دن اسے ایک نور دوں گا. سبحان اللہ. جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سارے ثواب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. میں نے حدیث کے مفہوم کو ایک خلاصے کے طور پہ عرض کیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے اس سفر کو اور باقاعدہ ہر سفر کو حضور نے الگ الگ بیان فرمایا. کعبۃ اللہ شریف کے طواف کو، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف پیدل چلنے کو، اور مینا عرفات کے میدان کو، اور جناب سب جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیانات موجود ہیں. بندہ پڑھتا جائے ثواب کس عمل پر کیا ثواب ملے گا، بندہ پڑھتا جائے جھومتا جائے، جو جا رہا ہے وہ تیاری کرتا جائے کہ نیت کرتا جائے کہ میں نے یہ ثواب حاصل کرنا ہے، اور جو نہیں جا پا رہا وہ کم از کم یہ ذہن ضرور بنائے کہ مجھے بھی جانا ہے اور مجھے بھی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور نصیب جاننے والوں سے یہ بھی عرض ہے کہ اپنے حقوق بھی بندوں سے معاف کرائیں. ماں باپ کا دل دکھایا تو ان سے سچے دل سے معافی مانگیں. جی. اپنے رشتہ داروں کا اگر دل دکھایا تو ان سے سچے دل سے معافی مانگیں. جی. اور بالخصوص اپنے روح کی پاکیزگی کریں، اپنے روح کو پاکیزہ کریں، یعنی اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. جی. سچی پکی توبہ کرنے کے بعد پھر وہ ایک شعر ہے نا کہ اپنے اشکوں پہ اشک ندامت بہاتا ہوا. جی. اشک ندامت
جرم حصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، پھر اشک ندامت بہاتا ہوا اللہ کی رحمت پر نظریں جماتا ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے اور ضرور اپنے والدین کو راضی کرے اگر والدین حیات ہیں تو، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی راضی کرے، یہ حقوق بے حد ضروری ہیں، ان کو معاف کرانے کے بعد پھر حج کی طرف چلے اور اللہ کی رحمت پر نگاہیں جما کے چلے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پھر پائے گا ہی پائے گا۔ وہ رحمتیں جو 120 رحمتیں اترتی ہیں روز، ان رحمتوں کا حصہ ضرور اس کو بھی ملے گا۔ مدینہ چلیں جی، مدنی پھول بیان ہو ہی رہے ہیں، ایک مین بات جو ہے وہ یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ سیکھ کر جائیں، سیکھ کر جائیں، سیکھ کر جائیں، سیکھ کر جائیں۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ جو ہے وہ یاد ہے، بلکہ وہ وقت یاد ہے یا وہ گھڑی آپ کہہ لیں یاد ہے، اور اس شخص کا جو ہے وہ حلیہ بھی مجھے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو وہ بالکل میرے ذہن میں وہ امیجینیشن بالکل مطلب آ گئی ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص تھا، وہ بیچارہ احرام بھی نہیں باندھ سکتا تھا۔ ایئرپورٹ پہ تھے ہم، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ یہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے، جیسے آج حج تربیتی اجتماع ہے، اس طرح دیگر بھی الحمدللہ سلسلے کار ہوتے ہیں مجلس حج و عمرہ کے حوالے سے، حاجیوں کی تربیت کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر یہاں باب المدینہ کراچی میں پڑھتا تھا ان دنوں یہاں جامعہ المدینہ میں خالد بھائی، تو ایسے ایک مطلب شوق پیدا ہوا کہ جانا چاہیے، تو یہاں سے پھر جاتے تھے وہاں حاجیوں کی خدمت کرنا، اور ان کو کھانا بھی جو ہے وہ کھلایا جاتا تھا، وقت کھانے کا ہوتا تھا، تو اس کے علاوہ ان کو احرام باندھا جاتا تھا، طریقہ کار وغیرہ سکھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا عمرے کا، کیونکہ پاکستان سے جانے والے اکثریت جو ہے وہ حج تمتع کرتے ہیں، جو بالخصوص جو گورنمنٹ اسکیم سے جاتے ہیں۔ بہرحال تو وہاں ایک شخص تھا، نوجوان سا تھا، اور اس کے پاس نوٹوں کی گڈیاں تھیں، پیسوں کی، اس کے پاس نوٹوں کی گڈیاں تھیں، اور پیسے اتنے تھے کہ وہ اس کے بیلٹ میں آ نہیں رہے تھے، کہ اس نے بیلٹ احرام کا باندھا ہوا تھا، وہ نہیں آ رہے تھے اس میں۔ بہرحال یہ بھی معلومات لے لینی چاہیے کہ ہم کتنے پیسے قانونی طور پر لے جا سکتے ہیں، اس کی بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے اور قانون کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال حاجی تھا، حج کے لیے جا رہا تھا، فیملی بھی ساتھ میں تھی، ہو سکتا ہے جتنے افراد ساتھ تھے 4-5 سب کی رقم اسی ایک کے پاس ہو، یہ بھی پاسبل ہے، ممکن ہے۔ بہرحال چلیں جی آگے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس بیچارے کو احرام باندھنا نہیں آتا تھا، اس کو ہم نے احرام باندھا، تو اب یہ تھا کہ اگر یہ کھل گیا تو میں کیا کروں گا، کھل گیا تو پھر بھائی جان دوبارہ باندھ رہے ہیں اس کو، کھل گیا احرام کھل جائے تو پھر اس کو دوبارہ باندھنا ہے، تو یوں طریقہ کار نہیں آ رہا تھا، پیسے لگائے، پیسے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، سیکھ کیوں نہیں رہے؟ آپ فکر نہ کریں، ٹینشن کی بات کوئی، سیکھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، پھر یا تو بندہ تکلیف کے اندر آئے گا یا پھر وہ چٹکلے ہی بنیں گے، جیسے وہ ایک مشہور ہے وہ سنایا جاتا ہے، ایک بندہ تھا وہ طواف کر رہا تھا اور پھر وہ رونے لگ گیا بیٹھ کے، اسے کسی نے کہا بھی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ادھر جاؤ گے جیسے سارے کر رہے ہوں گے ویسے تم بھی کرتے جانا، تو یہ میں طواف کرنے آیا ہوں، صبح سے طواف کر رہا ہوں، یہ طواف رکتا ہی نہیں ہے، یہ چل ہی رہا ہے، تو میری تو بس ہی ہو گئی ہے۔ تو یعنی یہ حال بیچارے کا مطلب بندے کا بنا ہوا ہو تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں حاجی بیچارے یا عمرے کرتے، حاجیوں کو تو نہیں دیکھا، عمرہ کرنے والوں کو بہرحال ضرور دیکھا ہے کہ بڑے جو ہے وہ حال برے ہوتے ہیں اور اپنے ہی اعتبار سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی صفا مروہ پر کھڑے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کی ہے، عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کی ہے، ایک بندہ اس نے کینچی جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے، کینچی پکڑی ہوئی ہے، اب جو کیا کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے بال جو ہے وہ کاٹ رہے سر سے، تھوڑے سیدھے سے کاٹ، تھوڑے ادھر سے کاٹ دیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تکثیر اور خلق ہو رہا ہے۔ حالانکہ تقصیر کا مفہوم الگ ہے، خلق کا مفہوم الگ ہے۔ تقصیر کس طرح ہوگی یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے، حلق کس طرح ہوگا یہ بھی بتایا ہے، اور یہ جو خالی کینچی لے کے بال تھوڑے ادھر سے کاٹ دیے، تھوڑے ادھر سے کاٹ دیے، یہ نہ حلق ہے نہ تقصیر ہے، احرام کی پابندیاں بننے کے اوپر ایز اٹ از باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بندہ سیکھ کر جائے۔ ایسا ہی ایک بندے کا وہاں سے فون آیا، کہنے لگا جی ہم نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ہم نے زمزم پانی پیا اور مقام ابراہیم پر نفل پڑے، گھر آ کے ہم نے احرام اتار دیا، عمرہ کرنے گیا۔ واہ، میں نے بولا یہ تو ابھی آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنی تھی، اس کے بعد آپ نے طواف حلق کرانا تھا، پھر جا کے آپ کا احرام ختم ہوتا عمرے کا، اور آپ نے یہ جو ہے اس طرح کر لیا۔ ایسے ہی ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے بھی ایک بتایا اپنے سفر کے کئی واقعات، ان میں سے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک حاجی تھا، اس نے کسی مسٹیک کی تھی، تو اس کے اندر بھی جب آپ نے اسے کہا نا کہ آپ پہ تو دم لازم آ گیا،
تو وہ ایک دم اس کا دم نکل گیا، ایسے ہی ہکا بکا سا ہو گیا، کہنے لگا جاؤ جاؤ مولانا کسی اور کو مسئلہ جا کے بتاؤ، توبہ توبہ، ہم تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ وہ کسی اور کو کہہ رہا تھا یہ لو میرے پتھر مارتے آنا شیطان کو، آپ نے فرمایا کہ یہ تم خود جاؤ، خود جا کے مارو، کہ نہیں نہیں ہم تو کب سے حج کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ کچھ سیکھنا، بھائی سیکھو، آپ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے یہاں، مسئلہ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ہی حج ہوتا ہے، صحیح، وہ بڑا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے جی بوڑھا ہوگا تو حج، وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو بچے جو ہے وہ حج پہ بھیج دیتے ہیں، ہم بیچارہ اس سے یہاں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں تو چلنا ہی چلنا ہے، تو اس کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ لیکن عشق اور محبت ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے وہاں پر، اگر محبت اور عشق ہو تو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اگر بوڑھا ہے تو بوڑھے کو بھی سیکھنا ہے، جوان ہے تو جوان کو بھی سیکھنا ہے۔ مدینہ میں آج کی خریداری کے متعلق آپ نے شروع میں بات کی تھی نا، بیگ خریدا اور یوں، جی اس کے بعد ایک امیر سنت کی بڑی دلچسپ اور بڑی پیاری بات تھی جو میں نے کہا کہ عرض کر دوں، جی، آپ کی عشق بری بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حج کی بندہ خریداری کرے تو پھر ریٹ کم نہ کروائے، کوئی چیز خریدے تو پھر ریٹ کم، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا ایک طریقہ ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو جو قربانی کا جانور کا ریٹ ہوتا ہے نا اس سے اوپر ہی دیتے ہیں اس کو، کہ یہ لیں آپ اوپر لے لیں، کیوں؟ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، حضور کے نام پر جانور قربان ہو رہا ہے تو اوپر لے لو۔ ایسے ہی حج کا سفر ہے تو حج کے سفر میں بھی آپ نے اس سے کم نہیں کرایا۔ ایک بڑا پرانا واقعہ ہے، وہ فیضان سنت میں پہلے تھا کہ وہ ایک حاجی تھا اور حج سے واپس آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک خادم اس کا غلام بھی تھا، ہاں جی، نمک لے آؤ، نمک لے آؤ، تو وہ ایک بار اس کے کھانا بنایا راستے میں تو نمک نہیں تھا، کہا جاؤ پڑوس سے جا کے نا، ہم مسافر ہیں ان کو بولو میرا آقا ہے وہ حج سے آیا نمک دے دو۔ وہ نمک لے کے آ گیا اور وہاں جا کے اس نے کہا جی میرا آقا حج سے آیا ہے نمک دے دو۔ جب دوسری بار آگے جا کے پھر ضرورت پڑی نمک کی، بولے جاؤ ان کو جا کے بولو میرا آقا حج سے آیا ہے نمک دے دو۔ وہ دوسری بار گیا، کہنے لگا میں حج سے آیا ہوں نمک دے دو۔ تیسری بار پھر گانا بنایا، نمک کم پڑ گیا، کہنے لگا جاؤ ان سے جا کہو آقا نے حج سے آیا میرا آقا تو نمک دے دو۔ کہا حضور ایک بار اپنا حج آپ کا حج دے کے آیا ہوں، دوسری بار اپنا حج دے کے آیا ہوں، اب کسی کا حج رہا ہی نہیں، کس کے نام پہ لے آؤں؟ یعنی بلا وجہ میں خام خواہ میں آپ اپنے حج کا اعلان کر رہے ہیں، یا جا رہے ہیں تو حج کے اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں۔ نیت دیکھنی پڑے گی، اس میں نیت کیا ہے؟ بہت بڑا وہ ہے جی، کہ اگر یہ نیت ہے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ بڑا مجھے مبارکباد کہیں، مجھے بڑی وہ ہو، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ درست نہیں۔ اور نیت کے اس کا بہت زیادہ وہ ہے، اگر نیت درست ہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے۔ مدینہ حج کی نیتیں یہ بھی الحمدللہ امیر سنت نے رفیق الحرمین میں بیان کی ہیں، کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جاننے کو موقع ملے گا۔ اپنے فضیل بھائی، آپ آج صبح جب ہم مدنی چینل کے کوریڈور میں چل رہے تھے تو آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی، بلکہ لفٹ سے دونوں اوپر آ رہے تھے، تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ بندہ ایک کرنے گیا، عمرے کی سعادت پانے گیا، اور وہ معاملہ جو ہوا ذرا آن ایئر بھی بتائیں ناظرین کو۔ چند روز قبل میرے بھائی اور میرے، اچھا ایسا کریں، اس کو جو بیان کرنا ہے نا، ہاں جی، یہ پالیسی کے مطابق بیان کرنا جی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی، تو یہ آپ نومینیٹ کیے بغیر اس جی کو بندے کو، تاکہ یہ نہ ہو نا کہ وہ مسئلہ ہو جائے۔ تو یہ ایک کلیئر کٹ سی بات ہے کہ مدنی چینل پر ہم جو بھی بیان کریں گے یہ اکارڈنگ ٹو مدنی چینل پالیسی ہی بیان کریں گے۔ جی ارشاد۔ وہ چند اسلام بھی عمرے کی سعادت پانے کے لیے گئے، جی تو جب واپسی پہ آئے تو ان کے ساتھ جو تھے یعنی کہ سفر میں، تو ان میں سے اسلام بھائی نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو اسلام بھائی تھا نا، تو وہ اس نے دیکھا طواف لوگ کر رہے ہیں، نیچے بھی کر رہے ہیں، اوپر بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اوپر طواف کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو وہ چونکہ وہ اوپر جو ہے وہ طواف کرنے گے تو حجم بھی زیادہ ہوگا، چکر تھوڑا فاصلہ زیادہ بن جاتا ہے، تو اس نے اوپر جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے چڑھ گیا، وہ تو طواف کرتا رہا، ابھی اس نے 3 چکر ہی پورے کیے تھے تو وہ وہیں بیٹھ گیا، سانس پھول گئی اس کی، تو اس کے ساتھ جو رفقات اس نے پوچھا کہ بھئی ابھی اور کتنے چکر لگانے ہیں، تو انہوں نے کہا ابھی تو کچھ رہتے ہیں چکر بھی پورے نہیں ہوئے، تو اس نے کہا کہ نہیں میری بس ہوگی تو چلو باقی کل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یوں اس طرح کا انداز بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس مقام پہ کس کو کس انداز میں ادا کرنا ہے، صحیح۔ تو یوں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو سلمان بھائی، آپ اندازہ لگائیں، تبصرہ بیچ میں وہ رہ نہ جائے شاہ جی، جی جی کہ آپ اندازہ لگائیں، مکہ شریف پہنچے ہیں، کام ہی ایک کرنے گئے ہیں، اور بندے بیچارے کی جو علمی سطح ہے وہ یہ ہے چلو 3 چکر ہو گئے باقی اب کل آگے کر دیں گے۔ یوں تھوڑی ہوگا بھائی 3 چکر ہو گئے اب کل کر لیں گے، یہ تو طواف شروع کیا ہے تو یہ 7 جو ہے پورے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، صفا مروہ ہے تو اس کے بھی جو ہے وہ چکر پورے کرنے ہیں جس طرح ہمیں حکم ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے وہ یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایک قافلے میں کافی پہلے عمرے کی سعادت حاصل ہوئی،
تو اس میں ایک بابا جی تھے، تو وہ ہوٹل میں ہی نمازیں پڑھتے تھے. میں نے بولا بھائی بابا جی آپ ہوٹل میں کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ حرم میں اتنا ثواب ہے، آپ ادھر جا کے نمازیں پڑھیں. اتنا ثواب ہے تو آپ کعبۃ اللہ شریف کے عین سامنے آپ نماز پڑھیں گے، کتنا بڑا ثواب ملے گا. تو اس قدر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ سستی کرنا یا پھر کہنا جی چلو سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ سستی نہیں ہونی سستیاں چاہیے، وستیاں ساری یہاں چھوڑ کے جائیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی سے تیاری کریں، اپنی عادات کو تبدیل کریں، ان کو فلمدیاں لگائیں. مزید مدنی پھول بھی شامل کریں گے. آئیے یہاں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. حضور کی عظمت اور شان کا ذکر بھی سنتے جائیں، اور انشاءاللہ پھر حج کے حوالے سے مزید مدنی پھول بھی بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوشبوؤں کا آپ کے معطر بدن اور آپ کے اعضائے مبارکہ کا معطر ہونا، یہ حدیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ محدثین نے بیان کیا ہے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ، ان سے بھی خوشبو آتی تھی، مہک آتی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو صحابہ کرام اپنے چہروں سے مس کرتے تھے، تبرکن اپنے چہرے سے لگاتے تھے. تو روایتوں میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی مہک کو کسی صحابی نے کہا کستوری سے زیادہ خوشبو، کسی نے بیان کیا مشک سے اعلیٰ مہک. بلکہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے اوپر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کا کہنا کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتا رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی. پھر جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ. کیا کہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کا کہ آپ جب اپنا ہاتھ مبارک کسی کے چہرے اور سینے سے مس کرتے تو وہ چہرہ اور سینہ اتنا روشن ہو جاتا کہ اندھیری کوٹھڑی میں بھی روشنی کرتا. اور کبھی آپ کا ہاتھ مبارک مس ہونے کی وجہ سے کسی کا چہرہ آئینے کی طرح چمکنے لگ جاتا اور اس میں اشیاء کے عکس نظر آتے. اور جب یہی ہاتھ مبارک کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ مس ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھا، شفا یاب کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سینے پر دست مبارک پھیریں تو آپ کو مدینۃ العلم کا دروازہ بنا دیتے ہیں. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی مہک کا کیا کہنا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی. پھر آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ گیا. سامنے سے کچھ بچے آئے، آپ نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے یعنی ڈبے سے نکالا ہو. اللہ غنی، اللہ غنی. تو ایک تو اس حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ پیار کرنا، شفقت فرمانا، یہ اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے اور پیار میں ان کے رخساروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تھے. اور دوسرا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے عطار، یعنی یہ خوشبوؤں والے کو کہتے ہیں عطار، عطر بیچنے والا، اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت خوشبو ہوتی ہے، کئی قسم کی خوشبوئیں اس میں جو ہے وہ ڈالی ہوتی ہیں اور کئی قسم کی خوشبوؤں کی مہک ہوتی ہے.
تو عطار کے ڈبے میں سے ہاتھ ڈال کے نکالیں تو بہت خوشبودار ہوتا ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہاتھ ایسے لگتا تھا جیسے عطار کے صندوقچے میں سے نکالا ہو. اللہ غنی، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی مہک اور اس کی برکت اللہ ہمیں عطا فرمائے. جیسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں. آئیے اب آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلال اتاری عرض کر رہا ہوں حضور، قافلے حج کو چلے بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ کریم اسے اپنی بارہ رحمت میں قبول فرمائے. بہت سارے حاجی ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں آتے ہیں اور پھر آ کر اپنے وقت کو فضول کاموں میں گزارتے ہیں، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ حج کے دنوں میں حاجی لوڈو، تاش، شطرنج اور طرح طرح کے چینلز پر موویاں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر میں مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور یہاں کا گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو آپ تھوڑی سی تربیت فرمائیں کہ خدارا یہاں ہم آئے ہیں نیکیاں کرنے، نہ کہ گناہ کرنے. بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ کریم اس سے ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے حساب بخشش کی دعا کی التجا. مرحبا. اللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کے میرے ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. بلال بھائی مکہ شریف میں ہوتے ہیں، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور بلال بھائی کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت بھی ملی الحمدللہ. کچھ سفر کیا ہے ان کے ساتھ. بہت شکریہ بلال بھائی، آپ کی کال کے لیے بھی توجہ دلائی ہے. بات واقعی قابل غور ہے. کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ بالکل قابل غور بات ہے. یہاں سے سفر کر کے جانے والا ہے، کہیں سے بھی سفر کر کے حرمین طیبین حاضر ہونے والا، یہ دیکھیں کہ یہ میں سفر کیوں کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا یہ سفر کرنے کا. یقیناً نیکیاں حاصل کرنا مقصد ہے، اور جب مقصد اتنا عظیم ہے تو ان کو خرافات کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ان کاموں میں لگ کر میں کیا کر لوں گا، اس سے اچھا ہے کہ میرے ہاتھ میں تسبیح رہے، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا کاؤنٹر رہے جس پہ میں درود پڑھتا رہوں. اصل میں تسبیح جو ہوتی ہے نا، اگر یہ ہاتھ میں موجود رہے تو پھرتی رہتی ہے. جب یہ ہاتھ میں ہو تو یاد آتا رہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. جب حال یہ ہو کہ گھر سے جاتے ہوئے بندہ بولے وہاں جانے میں کوئی کام کاج تو ہوگا نہیں، کچھ دیر وہاں رکنا ہے، کچھ دیر وہاں رکنا ہے، کچھ دیر وہاں رکنا ہے، تو رک کر کیا کریں گے، ساتھ لیڈو رکھ لو، ساتھ یہ چیزیں رکھ لو. تو جب سفر شروع اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو بتائیے کیا ہوگا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو. سفر حج کے لیے یہی ارشاد ہے، لیکن فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ وہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے. بہترین زاد راہ تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور بالخصوص جہاں جا رہا ہے وہاں دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرنا پسند ہے. صحیح، جو کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، بندہ اپنی مشغولیت انہی چیزوں میں رکھے جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نہ صرف حرم میں بلکہ حرم کے باہر بھی ان چیزوں سے بچے. وہاں تو زیادہ احتیاط ہونی وہاں زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. یہاں خالد بھائی یہ بات جو ہے نا جی، یہ ہم بیان تو کر رہے ہیں، بچنے کا ذہن بھی بنے گا، لیکن بچ نہیں پائیں گے. اگر عادت پختہ ہوگی تو پھر کیسے بچیں گے؟ اگر میری موبائل پر گیمیں کھیلنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، گیمیں کھیلنی ہے، میں نے موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں، یہ عادت چھوڑنا یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے. گیمیں ان انسٹال کریں جو موبائل میں ہیں آپ کے، ان کو ختم کریں، اپنی جان چھڑائیں. کوئی اور تسبیح جو ہے وہ کاؤنٹر تسبیح اپنی انگلی پر رکھیں. امیر سنت نے صحیح فرمایا ہے کہ تسبیح جو ہے یہ زبان کی لگام ہے. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، آٹومیٹک آپ کی زبان پر ذکر اللہ جو ہے یہ جاری ہو جائے گا. تو یہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، نیت بنا کر جائیں، یہاں سے ارادہ کر کے جائیں میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے، اتنا ذکر اللہ کرنا ہے، سبحان اللہ جو ہے وہ کہنا ہے. اور گیمیں کھیلنے کی عادت جو ہے نا یہ یہیں سے ختم کر دیں. ساری زندگی ہماری گیمیں کھیلتے ہوئے گزر رہی ہے. آج مجھے بتائیں گیمیں کھیل کھیل کے ہمیں ملا کیا ہے؟ لوگ دماغی مریض بن گئے ہیں. سیلفیاں بنا کے آج تک جو ہے ملا کیا ہے؟ سیلفی بنانے والوں کے بارے میں اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ سیلفی بنانے کا فوبیا جن کو ہو یہ بیچارے دماغی مریض ہیں. اللہ رحمت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عقل سلیم بھی عطا فرمائے. تو یہ کام تحقیق کے مطابق سیلفی زیادہ کھینچنے والے
دماغی مرض کے ہی شکار ہوتے ہیں. توبہ 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 توبہ. اتنا بڑا ہیلتھ آرگنائزیشن کا ادارہ ہے, وہ یہ تحقیق کر کے بتا رہا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جی وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ دماغی مرض کے شکار ہیں. دماغی مرض کے شکار ہیں. وہ خیال کریں وہ کر کیا رہے ہیں. اسی طرح ہماری مختلف عادات جو ہیں یہ ہمیں مختلف امراض کی طرف بھی لے جاتی ہیں. گیم کھیلے بغیر سکون نہیں مل رہا, سکون ہی نہیں آ رہا. بھئی آپ گئے ہو حرم شریف میں, آپ کو سلمان بھائی ایک چیز ہے کہ علم دین نا یہ عبادت کا شوق بھی بڑھاتا ہے. جی آپ کو معلوم ہو کہ آپ مطاف میں ہیں, آپ کو یہاں پر کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا کر سکتے ہیں. جی مقام ابراہیم پر آئیں گے آپ کو اس کا کیا ثواب ملے گا. جی مستجاب مستجار اور ان ساری جگہوں پر ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگے. اب یہ ساری چیزیں اگر ان کے ثواب اور مجھے معلوم ہوگا کہ دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں, تو میں خود کوشش کروں گا کہ یار میں فارغ نہ بیٹھوں, میری فلاں بھی دعا ہے, فلاں آرزو لے کر آیا ہوں, یہ تمنا ہے, اس مقام پر بھی یہ مانگ لوں, اس مقام پر بھی یہ مانگ لوں. جب پتا ہوگا کہ اس جگہ پر جا کر میں دعا کروں گا تو قبول ہو جائے گی, تو پھر تو بندہ آگے بڑھے گا. جب نہ کچھ سیکھ کر گیا ہے, اس کو سکھانے والوں نے بھی یہی سکھایا ہے, بس یہ چند دن ہیں آپ نے گزارنے ہیں مکے میں, چند دن آپ نے عرفات میں, پھر کچھ دیر مینا میں, پھر جا کے آپ نے مدینے میں کچھ دن گزارنے. اگر تربیت یوں ہوئی ہے نا کہ بس یہ گزارنے ہیں, تو بندہ کسی بھی چیز میں لگ کر گزار لے گا. لیکن اگر آپ کی تربیت عاشقان رسول نے کی ہو اور یہ بتایا ہو کہ وہاں کا ذرہ ذرہ زیارت ہے, اللہ اکبر, تو آپ ذرے ذرے کا احترام کریں. سبحان اللہ. رسول کا صلاۃ و سلام دیکھیں, آپ نے مختلف تبرکات کی طرف باقاعدہ بالقصد سلام بھیجا ہے. واہ, ذروں ذروں کو سلام, ککڑیوں مکڑیوں لکڑیوں, یہ ساری چیزیں وہ صلاۃ و سلام میں شامل کی. ایک محبت ہے ان سے. بات یہ ہے جی, جس سے محبت ہونا, محبوب کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے. محبوب سے محبت, محبوب کے لباس سے محبت, محبوب کے انداز سے محبت, محبوب کے شہر سے محبت, محبوب کے مکان سے محبت, محبوب کے مطلب ہر شے اس مکان میں جو کچھ موجود ہو اس سے بھی لوگ محبت رکھتے ہیں, الفت رکھتے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت کی یہ محبت کا اور الفت کا یہ مبارک جو ہے وہ انداز ہے, اور کیا ہی خوب انداز ہے. اللہ ہمیں بھی یہ محبت کا فیضان نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دم بدم قدم بقدم یہ آپ کے ساتھ الحمدللہ. یہ ہماری زبردست اپلیکیشن ہے, حج و عمرہ کی اپلیکیشن, یہ آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے, اور آپ کا جو بھی موبائل کا ورژن ہے اس کے اندر یہ اپلیکیشن بہرحال ضرور ہونی چاہیے. میں نے بھی اس کو اپنے موبائل میں جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا تھا, تو آپ کے موبائل میں بھی اس کو ہونا چاہیے. بالخصوص جو حج کو جا رہے ہیں ان کے موبائل میں یہ اپلیکیشن ضرور ہونی چاہیے, اور وقتاً فوقتاً اس اپلیکیشن کو دیکھتے بھی رہیں. اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں اس اپلیکیشن کے اندر. نماز کی ٹائمنگز جو ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں, کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے یہ معلوم کر سکتے ہیں, ویدر کیا رہے گا اس کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوگی, اور بھی بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ معلومات ہیں. تو حج و عمرہ کی اپلیکیشن یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی آج رات کو 9:45 حج تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ حاجیوں کی تربیت فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی گونگے بہرے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی الحمدللہ حج کی تربیت کا سامان کر رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. خوشخبری, دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کی ایک اور شاندار کاوش. عاشقان رسول کے لیے حج و عمرے کا مختصر طریقہ اشاروں کی زبان کے ساتھ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو, اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب وقت ہوا ہے احرام کی نیت کرنے کا. حج کی 3 اقسام ہیں, حج قران, حج تمتع اور حج افراد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا, ہاں. پیارے اسلامی بھائیوں, اب جدہ ایئرپورٹ سے ہم باہر آ کر مکہ شریف روانہ ہونے کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں. تقریباً 70-75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جدہ سے مکہ شریف کا. ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بھی لگ جائیں, 3 گھنٹے بھی لگ جائیں, اور مکہ پاک آنے کے بعد معلم کے مکتب تک پہنچنے میں بعض اوقات 4 سے 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں.
ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں۔ واہ جی سبحان اللہ، اس لنک پر کلک کریں۔ وہ لنک جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا اس مدنی گلدستے کے اندر۔ تو بہرحال عبدالحبیب بھائی کی بڑی کاوش ہے اور بڑی محنت ہے۔ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہم سلسلہ کریں گے انشاءاللہ، تو اس پر بھی بات کریں گے کہ انہوں نے ماشاءاللہ حج کی ساری تربیت جو ہے یہ اشاروں کی زبان میں ناظرین کو ماشاءاللہ یہ گونگے بہرے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے کاوش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کس طرح سے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کتنا ٹائم لگایا ہے، عبدالحبیب بھائی سے پوچھیں گے انشاءاللہ جب سلسلے میں وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کو ایک اور ہمارا مجلس آئی ٹی کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ الحاج عبید رضا اتاری موبائل ایپلیکیشن خوبصورت، جاذب نظر اور نئے انداز کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت کی پرسوز آواز میں بیانات، مدنی چینل کی آڈیوز، عطیات دینے کے لیے ڈونیشن کا آپشن، براہ راست اپنے خیالات کے اظہار کے لیے لائیو چیٹ کی سہولت، اس کے علاوہ مزید ایپس بھی ملاحظہ کیجیے، اپنے دوستوں اور احباب میں شیئرنگ کی سہولت۔ ماشاءاللہ یہ اپلیکیشن ہے جی الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی، اس کو بھی جو ہے وہ ضرور اپنے موبائل میں رکھیں اور اس سے اکتساب فیض کریں، فائدہ حاصل کریں۔ گیمیں کھیلنے کی بجائے اگر بیانات وغیرہ سنیں گے اور کلام وغیرہ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے، اور گیمیں کھیلتے رہیں گے تو ٹائم فالتو ہی ضائع ہو رہا ہے، اس ٹائم میں ہم بہت ساری نیکیاں بھی کما سکتے ہیں۔ ہمارے آئی ٹی کے کوارڈینیٹر ہیں ہمارے نعمان نفیس بھائی، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، آتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے کہہ کے بھی گئے تھے کہ کل ہمارا یہ مدنی گلدستہ چلائیے گا۔ نعمان بھائی خوش رہیں، آپ بھی شاد آباد رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ مدنی گلدستہ الحمدللہ چل گیا، 2 مرتبہ آپ کی آئی ٹی مجلس کا آج نام بھی جو ہے وہ آ گیا سلسلے میں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہماری مجلس ہے آئی ٹی مجلس، ہماری یہ دعوت اسلامی ہماری، سارے شعبے ہمارے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا تھا باب المدینہ کراچی سے۔ آج کا موضوع آپ نے ماشاءاللہ حج رکھا ہے۔ در رسول پہ عاشق بلائے جاتے ہیں، پھر ان کو نور کے جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ میری طلبی ان کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ظاہر استطاعت تو جس کو اللہ توفیق دے وہ جاتا ہے، لیکن میں نے تو مشاہدہ کیا ہے ایسے ایسے غریب اور فقیر لوگ بھی گئے ہیں، سرکار نے بلایا تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حج تو بہت بڑی عبادت ہے، اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں حج بڑا مشکل ہے، ارے بھائی حج بڑا مشکل ہے، اس کا انعام کتنا بڑا ہے کہ آپ جب حج کر کے آتے ہیں تو الحمدللہ حدیث شریف کے بقول کہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا۔ اس انعام کا ذکر نہیں کرتے، مشکلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے تو بزرگوں سے اور علماء اکرام سے یہی سنا ہے کہ حج کی صعوبتوں کا ذکر نہ کریں، ان کی برکتوں کا، اس کی فضیلت کا ذکر کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے حاضرین مجھ سمیت ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مرحبا شاہ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، کیا زبردست کال کیا آپ نے جی۔ میں محمد افضل اشرفی اتاری ہند گجرات بھاؤنگر کے شہر پالیتانہ سے۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع حاجیوں کے لیے، سبحان اللہ، آج کے موضوع کے مطابق واقعی سلمان بھائی حاجیوں جا رہے ہیں، مگر یقیناً جسے سرکار نے بلایا وہ مدینہ جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو آج کے سلسلے کے مطابق میرے نعت خوان اسلامی بھائی عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ سوئے طیبائے سمجھ کر ہے زمانے جا دے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو، مرحبا ماشاءاللہ جی۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے۔ اس سال ہمارے والدین حج کی شہادت پہ جا رہے ہیں، تو ان کا سوال ہے کہ حج پہ جاتے وقت ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، یعنی عاشقوں کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آپ امیر اہل سنت کے کچھ انداز کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ امیر سنت کا انداز میں کیا بتاؤں گا، میں مشورہ ضرور جو ہے وہ عرض کی دیتا ہوں کہ آپ امیر سنت کی جو DVD ہے حج کا طریقہ، اس کو دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ
انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ یہ جاننے کا موقع ملے گا. ضرور دیکھیں حج کا طریقہ امیر سنت کی زبردست DVD ہے، اور ہر حاجی کو میں تو یہ کہوں گا اگر یہ زبانی یاد بندہ کر لے تو بھی مطلب بے جا نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کر لینا چاہیے، زبانی اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور ہمیں ہر قدم پہ ہمیں پتا ہو ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اللہ کرے ایسا حافظہ ہو جائے اور ایسا ہماری کوشش اور ایفرٹ بھی ہو جائے. امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی جی، اس کی قسطیں ہیں. سفر مدینہ اس کے اندر آپ نے بیان فرمایا ہے. اس کا ایک کارڈ ہے جو مکتبۃ المدینہ پر ملتا ہے. صحیح. اس کا ویڈیو موجود ہے. آپ نے پورے واقعات مدینہ کے سفر کے، آنے کے، جانے کے اس میں بیان فرمائے ہیں. سبحان اللہ. حج کے واقعات بھی بیان کیے ہیں اس میں. مدینہ اس کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، برکتیں برکتیں ذوق شوق بھی ملے گا. سبحان اللہ. پروڈکشن والے کرم فرمائیں. وہ مقصد حیات رسالہ آج یہ ہمارے ٹیبل پر نہیں ہے، یہ پالی تانہ والوں نے کل بھی کہا تھا، مشورہ دیا تھا، ہاتھوں ہاتھ عمل کیا تھا، یہ دوبارہ ذرا اس پر ہاتھوں ہاتھ عمل کریں جی. اور یہ اس کو نوٹ فرما لیں کہ آئندہ روزانہ جو پورے ہفتے کا رسالہ ہے وہ ہمارے ٹیبل پر یہاں پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. چلیں مزید کالز شامل کرتے ہیں، جلدی جلدی کالز دے رہے ہیں. ہند گجرات کے موڑازہ شہر سے محمد سلیم اشرفی اتاری. الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس سے ہمیں بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے، بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں. اور آج کا موضوع قافلے حج کو چلے، بہت ہی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ قافلے حج کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہم رہ گئے، کاش ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے پہ بلا لے. آمین آمین. مرحبا. ماشاءاللہ. جی. ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. یہ نعت نہیں ہے جی، یہ امام سنت کا ایک کلام ہے، اور یہ بیدار کرنے والا کلام ہے. آپ نے فرمائش کی ہے. مرحبا. ماشاءاللہ. بیدار کرنے والا مطلب اویئرنیس دینے والا، جگانے والا. بندہ جو ہے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اس حوالے سے زندگی گزارے. چلیں جی. بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، یہ کلام سننا ہے جی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی فرید حیدر بھائی ہیں، اور یہ ہیں جی دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کلام سننا ہے. فرید بھائی کا میسج شامل ہو چکا ہے جی. یہ ہے میسج، کہنا ہے کہ آپ سے مدنی التجا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. ٹھیک ہے جی. عدنان میں کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تجلیات تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جہاں. کبھی جو
ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک کلام اور۔ قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، میں نہ حج پہ جا سکا، میں نہ حج پہ جا سکا، میرے ارماں دل میں رہے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، میں نہ حج پہ جا سکا، میں نہ حج پہ جا سکا، میرے ارماں دل میں رہے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، کب تلک
हज को चले काफिले, हज को चले मैं न हज पे जा सका, मैं न हज पे जा सका, मेरे अरमा दिल में लगे आपने, हज को चले काफिले, हज को चले। माशाअल्लाह, आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। एक मदनी गुलदस्ता हम यहाँ पर शामिल करते हैं सिलसिले में आज की बात। आइए देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इसका एक बहुत प्यारा सेगमेंट है आज की बात। इसमें आपको मरहबा कहते हैं, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुबह का सुहाना वक्त है, बहुत प्यारी हिकायत लेकर आपके पास आए हैं। आइए सुनिए और इससे मदनी फूल चुनिए। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबत मदीना की मतबूआ किताब उयूनुल हिकायात, इसके पेज नंबर 26 पर एक बड़ी खूबसूरत हिकायत दर्ज है, ईमान अफरोज हिकायत दर्ज है। इसका खुलासा आपको पेश करता हूँ। हजरत सैयदना साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मनकूल है कि एक औरत खाना खा रही थी। जब ये खाना कंटिन्यू खा रही थी तो बाहर एक साइल ने सदा लगाई, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। फिर दोबारा इसके कान में आवाज़ टकराई, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। अब इस औरत के पास कोई वाफर मिकदार में खाना नहीं बचा था, बल्कि आखिरी लुकमा इसके हाथ में था, उसके बाद खाना फिनिश था। अब इसने देखा कि आखिरी लुकमा और उसके लिए मुंह भी खोल चुकी थी, बिल्कुल मुंह के करीब जाकर फिर आवाज़ आई, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। तो इसने वो लुकमा वापस लिया और वापस लेकर जाकर उस साइल को वो लुकमा दे दिया। वो साइल खाना खाकर लुकमा लेकर वहां से दुआएं देता रुखसत हो गया। कुछ ही अरसे के बाद इस औरत का किसी गांव में जाना हुआ। रास्ते में जब ये जा रही थी तो इसका बेटा भी इसके साथ था। ये माँ अपने सीने के साथ अपने लाल को चिमटाए जा रही थी। रास्ते में एक शेर घात लगाकर बैठा था। जब उसने अपने शिकार को आते देखा तो उसने जस्त लगाकर उस बच्चे को उस औरत के सीने से छीना और मुंह में लेके भागा। उस औरत के मुंह से चीख निकली और वो भी भागी। अचानक उसने देखा एक शख्स नमूदार हुआ और उसने दोनों हाथ बढ़ाकर शेर के जबड़ों में डाले और उसको चीर फाड़ के दो टुकड़े कर दिए और उसके लाल को बाहिफाजत वापस लिया और मां को पेश कर दिया और आवाज आई, लुकमे के बदले लुकमा। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। आपने देखा अल्लाह तबारक व तआला की राह में उसने एक लुकमा खर्च किया तो उसकी बरकत क्या हुई कि उसका वो बेटा जो शेर का लुकमा बन चुका था, उस लुकमे की बरकत से अल्लाह ताला ने वापस उसको अता फरमा दिया। तो पता चला कि रब ताला की राह में सदका करने की, खैरात करने की कितनी बरकत है। अल्लाह ताला की बारगाह में एक लुकमा भी कबूल हो जाए तो कितनी बरकत वाला होता है। तो इससे हमें ये दर्स मिला कि हमें अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहना चाहिए। उसके लिए कोई क्वांटिटी की कोई ख़ास मिकदार नहीं है कि जनाब बहुत ज़्यादा होगा तो ही दें। ना ना, पानी का एक घूंट पिलाएं, इस पर भी अजर है। अल्लाह ने करम किया, दूध का एक घूंट पिलाएं, इस पर भी अजर है। अल्लाह अकबर, रोटी का एक टुकड़ा खिलाएं, इस पर भी अजर है। किसी हाजतमंद को कपड़े दे दें, किसी के पास जूते नहीं है पहनने के लिए, उसको जूते पहना दें। इसी तरह जिस मुसलमान की जो हाजत है उसको पूरा करने की कोशिश करें। फिर आप देखें कि आपके दिल में कितना सुकून आएगा और अल्लाह तबारक व तआला इन हाजतों को पूरा करने की बरकत से कल बरोज़ क़यामत आपकी भी हाजतें पूरी करेगा। तो लिहाजा कोई भी साइल हमें पता चल जाए वाकई जिसको हाजत हो, हकदार हो, हत्तल इम्कान उसकी मदद करनी चाहिए। और इसमें भी हम देख लें कि हमारे महल्ले में, हमारे करीबी रिश्तेदारों में जिनको ज़्यादा हाजत है, वक्तन फ़वक्तन इनकी हाजत पूरी करें। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। घर में खाना पका है तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लें,
اگر آج گوشت بنا ہے تو اپنے گوشت کی ایک پلیٹ بنا کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیش کر دیں، محلے کے کسی غریب کو بھجوا دیں. روٹی آج گرما گرم ہے تو اس کو لپیٹ کر کسی کو پیش کر دیں جو حاجت مند ہو. آپ دیکھیں انشاءاللہ اس طرح کے اقدامات سے اللہ تعالیٰ کو کیسی کیسی برکتیں عطا فرمائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، بعض اوقات چرند پرند یا جانور بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو پیاس لگی ہوتی ہے، جن کو بھوک لگی ہوتی ہے، ان کا بھی خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ خیرات اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سلسلے کی طرف واپس چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے جی. راہ خدا میں خرچ کریں. حج بھی ایک راہ خدا ہے. ہمارے عاصم بھائی، عاصم مدنی بھائی ہمارے مفتش بھی ہیں، مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے توجہ دلائی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں حج بھی راہ خدا ہی ہے تو اس میں بھی خرچ کرنا چاہیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو مانگنے کی بجائے اگر ہم ذہن بنا کے جائیں نا کہ ہم نے دینا ہے، تو انشاءاللہ یہ حج مبرور کی علامات میں سے بھی بتایا گیا کہ بندہ کھانا کھلائے، ساتھ والے حاجیوں پر خرچ کرے، ان کے لیے فراخی کرے، ان کو پانی پلائے. جی ہاں، یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور خوش نصیب ہے وہ کہ جس کی رقم حرم پاک میں، حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں راہ خدا میں خرچ ہو رہی ہے. کسی کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اللہ کا شکر بندہ ادا کرے کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں کھلا رہا ہوں یا پانی پلا رہا ہوں. کیا ہی خوب پانی کا ایشو ہوتا ہے. پانی کا ایک ایشو بہرحال ہوتا ہے. ڈرنکنگ واٹر اور عام جو ہوٹل میں پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا ڈفرینس بہرحال ہوتا ہے. تو ڈرنکنگ واٹر اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ میرے قریب جو رہنے والے، میرے روم میں رہنے والے افراد جو ہوں گے ان کو پانی ڈرنکنگ واٹر جو ہے یہ میں پیش کروں گا. 5 ریال کی غالباً بوتل ملتی ہے. مجھے تو 5 ریال کی خریدی یاد ہے، 5 لیٹر کی بوتل. تو یہ مطلب لائیں، کمرے میں رکھیں اور اس کا اذن عام دیں کہ جو چاہے پانی پیے اور جتنا چاہے پانی پیے، اس کا بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. ایک کال ہے، اس کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد شہزاد اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان دارالمدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا اور انفارمیٹیو ہے. حج کے بارے میں سیکھنا، سکھانا اور اس کی محبت اور ترغیب دلانا. مدینہ. سلیمان بھائی ماشاءاللہ آپ کیمسٹری بھی پڑھا لیتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ آل راؤنڈر ہے، تو اچھی بات ہے اور کافی انفارمیشن بھی آپ نے شیئر کی. اچھا، مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید میری توجہ تھی یا نہیں تھی، میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کہ اٹامک نمبر کے بارے میں جو آپ نے فرمایا اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. مجھے ایسا لگا کہ آپ نے اٹامک نمبر کے بارے میں نیوٹران کی تعداد مینشن کی ہے. تو یہ نیوٹران کی تعداد نہیں ہے، یہ پروٹان کی تعداد ہے. نیوکلس میں موجود پروٹان کی تعداد کو اٹامک نمبر کہتے ہیں. اور دارالمدینہ الحمدللہ مرشد کریم کا ایک احسان ہے کہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا اور دنیاوی تعلیم الحمدللہ دینی لحاظ سے 100% دینی لحاظ سے یہ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے. میں مدنی چینل کے ذریعے ان سٹوڈنٹس کو اور ان سٹوڈنٹس کے والدین کو جو دارالمدینہ یا دعوت اسلامی کے کسی شعبے سے جو نا وہ دور رہتے ہیں، آئیں قریب آئیں. دعوت اسلامی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اچھے طریقے سے دے رہی ہے. کافی الحمدللہ ایک تربیت کا ٹرینڈ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ کیمسٹری مشکل ہے، فزکس مشکل ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. سیکھیں، سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو دعوت اسلام میں استقامت نصیب کرے. فرمائش بھی ہے میری ایک، اگر آپ پوری کر دیں. مجھے مدینے کی 2 اجازت، نبی رحمت شفیع امت. جی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے مجھے چلیں جو آپ نے فرمایا ہے، ویسے بات یہی ہے، اٹامک جو نمبر ہوتا ہے کسی ایلیمنٹ کے نیوکلیس میں موجود پروٹون کی تعداد کو ہی جو ہے وہ اس کا اٹامک نمبر کہا جاتا ہے. یہی آپ نے فرمایا اور درست فرمایا. تو ہو سکتا ہے مجھ سے وہ نیوٹران بھی ادا ہوا ہو. نیوٹران تو مختلف ہوتے رہتے ہیں، کم زیادہ معاملہ ہوتا ہے نیوٹرانز کا. یہ میں نے پڑھا ہے، کچھ دن پہلے بھی اس کو دیکھنے کو چیزیں ریکال ہوتی رہتی ہیں، تو ایک شوق ذوق بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے. بھارت بہت شکریہ جی آپ کی کال کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے بھی. عدنان بھائی اتنی ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی کی انہوں نے. ان کا پھر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. یہ شہزاد بھائی آپ دیکھیں، انہوں کا ہو سکتا ہے میری توجہ نہ ہو، آپ نے اس طرح نہ کہا ہو یا یہ کہا ہو. یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی عزت بھی رکھنی ہے اور جو بات ہے اس کو بھی جو ہے وہ بیان کرنا ہے. مدینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. چینل کی بھی ایک مدنی بہار ہے کہ اگر کوئی اصلاح کے لیے بھی کال کرے گا تو اس کو قبول کیا جائے گا. جی الحمدللہ. اور انداز مختلف ہوتے ہیں کالرز کے. ہاں جی. بس اوقات اصلاح کے لیے کال کرتے ہیں لیکن انداز بہت
तीखा सा होता है, लेकिन उसमें जो मैसेज होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको कबूल किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कबूल करने जैसा। जी बिल्कुल, हम जवाब दे हैं खालिद भाई। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे मदनी मरकज ने जवाब दे बनाया है, और सगे तार तो अपनी मतलब बात का जवाब दे है। हम जो रिवायत बयान करें उस रिवायत की तसहीह, उसकी तखरीज, उसका हवाला, ये ज़िम्मे है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर सुन्नत का ये फैज़ान है, निगरान शुरा की तरबियत का ये फैज़ असर है कि हमें ये पहले अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा की भरपूर तरबियत होती है, और आपका ये इस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल है कि उम्मत तक सेहतमंद और ऑथेंटिक और दुरुस्त मवाद जो है ये डिलीवर किया जाए। जो इस पर अमल करता है वो बहुत अच्छा करता है, और जो अमल नहीं कर रहा उसको इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, 100% अमल है, इसका भी दावा नहीं है। ठीक है, अदनान भाई 2 अशार फटाफट सुना दें, फिर इख्तिरामी गुफ्तगू भी करनी है इंशाअल्लाह। मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफी उम्मत पिला बुलवा के जामे उल्फत पिला ओ बुलवा के जामे उम्मत पिला ओ बुलवा के जामे उल्फत नबी के रहमत शफी उम्मत मुझे मदीने की दो इजाज़त, अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत सदा हुजूरी की पाऊं लज़्ज़त, रोला है मुझको तुम्हारी फुरक़त, रोला है मुझको तुम्हारी फुरक़त, रोला है मुझको तुम्हारी फुरक़त, नबी ये रहमत शफी ये उम्मत पिला ओ बुलवा के जामे उल्फत, हुसैन इब्ने अली का सदका हमारे गौसे जली का सदका, आता मदीने में हो शहादत, आता मदीने में हो शहादत, आता मदीने में हो शहादत, नबी ये रहमत शफी उम्मत पिला ओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी ये रहमत शफी माशाअल्लाह सिलसिला इख्तिराम पजीर है। हज के अहकाम सीखिए, मसाइल सीखिए, राय खुदा में खर्च कीजिए, ज़रूर सीखिए, और आज होने वाले हर तरबियती इज्तिमा में भी शिरकत कीजिए। रात इंशाल्लाह 9:45 बजे 9:45 पर बराह रास्त मदनी चैनल पर ये टेलीकास्ट भी किया जाएगा। ये भी देखिए, अहकाम हज सिलसिला इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, गालिबन 8 जुलाई से शुरू होने वाला है। महरोज़ भाई जी 8 जुलाई से माशाल्लाह ये शुरू होने वाला है जी, और संडे ही है माशाल्लाह 8 जुलाई बरोज़ इतवार सिलसिला अहकाम हज ये इंशाल्लाह रात की टाइमिंग में हुआ करेगा जी, हर संडे को होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो ये भी देखने का आप मामूल बनाए, नियत करें। वसीम भाई सिलसिले की आखिरी बात और फिर इस्तातुस्सलाम। सलमान भाई, सिलसिले का हमारी गुफ्तगू जो हुई है उसका नतीजा मैं यही अर्ज़ करूँगा
کہ جانے والے حج پر جانے سے پہلے اچھے طریقے سے حج کے احکامات کو سیکھ لیں. آج کے تربیتی اجتماع میں بھی ضرور شرکت فرمائیں اور احکام حج کا جو سلسلہ ہے اسے بھی دیکھیں. اور امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین کو اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولیے، مدینہ اپنے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ مطالعہ کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ جو احکامات ہیں ان کو پڑھتے رہیں گے، یاد بھی رہیں گے اور اچھے طریقے سے کرنے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. مدینہ انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. یہ رفیق الحرمین کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے اور اپنے ساتھ کی بک بھی رکھیے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے dawatIslami.net سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں کی ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی الحمدللہ یہ بک موجود ہے. بلکہ اپنے ساتھ کچھ اضافی لے کے جائیں، جو حاجی آپ وہاں آپ کو ملے آپ ان کو دیں تاکہ ان کے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہو. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات جا کرنے کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ.